ویلکم بیک ناظرین. محبوب الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم ان سے بات کریں گے ان پروجیکٹس کے حوالے سے جو محبوب الحق صاحب کے زیر سایہ ان کے ایز مینیجنگ ڈائریکٹر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, ان کو ترتیب دینے میں, ان کے فروغ کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا. سب سے پہلے میں بات کروں گی یہاں پہ ڈے فریش کے بارے میں. جی اچھا کہ آپ نے ان سکسیس سٹوریز کا ذکر کیا. یہ ایک آپ کو امید دلاتے ہیں, ایک ہمت دلاتے ہیں. تو ڈے فریش اگین it was a startup, you can say, in the agri-dairy sector. They started with 250 animals and they imported Australian cows. بلکہ میں وہ دیکھ بھی رہی تھی آپ کا اسی کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے کہ بالکل میں چاہوں گی کہ آپ جو ان لوگوں کے لیے, تاکہ لوگ ایک انسپریشن لے سکیں کہ ڈے فریش کی کامیابی کا سفر جو ان کا بیبی اسٹیپ تھا, کیسے آپ کے پاس آئے, کیسے آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور اتنا بڑا برانڈ جو ہے وہ کس طرح بنا. جی, it is very interesting. So I met the Day Fresh sponsors back in 2008-9. Okay. And this was the time Pakistan was going through energy crisis, big time. load shedding ہوتی تھی شہروں میں. یہ تو دیہی علاقوں میں تو آج بھی ہے, لیکن شہروں میں اس وقت بھی 6-8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. اور they were mainly related to textiles. Okay. And they wanted to diversify تاکہ اگر یہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں نہیں بزنس ہو پا رہا تو کہیں اور سے تو آمدن ہو. تو ان کو میں نے ایڈوائز کیا کہ دے شوڈ لک ایٹ دی ایگریکلچر سیکٹر. اوکے. اینڈ اچھا, مطلب آئیڈیا بھی آپ کا تھا ود ان دی ایگریکلچر سیکٹر. ڈیری از اے ٹف بزنس, بٹ دین دے سیڈ کہ دس از ویئر وی نیڈ کوالٹی ملک. آپ دیکھیں کہ ہماری اتنی بڑی پروڈکشن ہے, ہم دنیا کے 4-5 بڑے ملک پروڈیوسر ہیں, لیکن پروسیسڈ یا جو پیسچرائزڈ یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ جو ملک کی ہینڈلنگ ہے آفٹر ملچنگ, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے. اور حفظان صحت کے اصولوں کا تو بالکل ہی کوئی خیال نہیں کیا جاتا, میٹ نہیں کرتے ان اصولوں کو. اور پھر اس میں ملاوٹ سے لے کے مصنوعی دودھ اور ہر چیز شامل. تو انہوں نے ایز اے ٹرائل شروع میں 250 جانور امپورٹ کیے, اور ریزن یہی تھا کہ پیور بریڈ امپورٹ کریں, اور دوسرا بڑا ریزن یہ تھا کہ جی ییلڈ جانور کی زیادہ ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی بھی بھینس جو بفلو ہے اس کا دودھ دن میں میکسیمم 8 لیٹر ہوتا ہے, اور جو گائے ہے وہ 12 سے 14. یہ 2008-9 جب یہ ڈے فریش کنسیو ہوا تھا, تو دے امپورٹڈ آسٹریلین کاؤز. ان کی ایوریج یعنی زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہے, وچ از اباؤٹ 20 to 24 لیٹرز پر ڈے, کیونکہ 12 یا 8 کی جو آپ نمبرز لے لیں تو اس سے ڈبل ہی ہے تقریباً. تو امپورٹ کیے. اینڈ سب سے بڑی جو ڈفرینسیشن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ملکنگ پارلر, آٹومیٹڈ ملکنگ مشین بھی ساتھ میں انسٹال کی. اینڈ دے انویسٹڈ اے لاٹ آف منی ان دیئر کولڈ چین, کہ جی دودھ ایک 4 ڈگری ٹیمپریچر پہ جس پہ وہ اس کی کوالٹی انٹیکٹ رہتی ہے, اس پہ انہوں نے انویسٹ کیا. اور ان کی اپنی ریٹیل آؤٹ لیٹس بھی ہیں. تو ہمارے زراعت کے شعبے کا ایک اور جو بڑا پرابلم جو اس بزنس کے تھرو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم زراعت اپنی جو ایگری پروڈیوس ہے اس کو ریٹیل نہیں کرتے, اس کو مڈل مین کو دے دیتے ہیں یا ہول سیل میں بیچ دیتے ہیں, اپنے برانڈس نہیں ڈیولپ کیے. تو دودھ تو کراچی میں کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی ڈیری کی کیٹل کالونی ہے, لیکن کیا وہ برانڈ ہو کے کنزیومر تک خود پہنچا رہے؟ نہیں, وہ تو ہول سیل کر دیتے ہیں, یعنی کہ اپنا آدھے سے زیادہ منافع جو ہے وہ مڈل مین کو دیتے ہیں کہ بھئی اب تم جا کے کماؤ. تو ڈے فریش نے وہ ایک کلیشے بھی بریک کیا کہ جہاں انہوں نے کنزیومر تک خود پہنچے, سو دیٹ دے میکسیمائز دی پروفٹس آلسو. تو ہمارے یہاں زراعت کے شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر جو کوئی فارمر بھی ہے یا گروور بھی ہے تو وہ منڈی تک پہنچا دیتا ہے. اب دیر از اے گروئنگ ٹرینڈ کہ لوگ اپنے فارمز کی پروڈیوس کو شہروں میں لے کے آ رہے ہیں, ای کامرس کے تھرو اس کو بیچ رہے ہیں, برانڈس ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہی اب ہمارا بھی رجحان ہے. ہمارے پاس جو گروورز آتے ہیں کہ جی ہم کس طرح بہترین ہے, تو ہم کہتے ہیں جی آپ اپنی جو پروڈیوس ہے اس کو گریڈ کریں,
اس کو پیکج کریں اور پھر کنزیومر تک پہنچائیں. تو یہ ان لائنز پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. دیٹس گریٹ. مینگو فیسٹیول آپ کا حیدرآباد کا LTF ہے, کچھ ان پروجیکٹس کے اوپر بھی بات کیجیے. یہ وہ ایونٹس ہیں جس میں کسی بھی شعبے کو فروغ دینا ہوتا ہے, تو آپ ایگزیبیشنز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, ان کے ڈسمنیشن کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو LDFA ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2011 جب زراعت کے شعبے کی کوئی ایسی ایگزیبیشن ہوتی نہیں تھی, اور اگر ہوتی بھی تھی تو اٹ واز ناٹ اے ریگولر فیچر. سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے یہ ایک پائلٹ کیا تھا پروجیکٹ, اور آج پرائیویٹ سیکٹر اس قسم کی ایگزیبیشنز کر رہا ہے وہاں پہ, جو کہ ہمارے ایگری کمیونٹی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ جدت شیئر کرتے ہیں, نالج شیئر کرتے ہیں, اپنے چیلنجز شیئر کرتے ہیں, اور پھر اسی چھت کے نیچے ان چیلنجز کا سلوشن بھی ان کو ملتا ہے. تو مقصد یہ تھا اس ایونٹ کا, حیدرآباد میں مینگو شو کرنے کا. یہ وہ کڑی ہے کہ ہم اس LDFA کو پہلے کراچی میں منعقد کراتے تھے, پھر ہم نے کہا جی وی شوڈ ٹیک اٹ ٹو ویئر ریئل ایگریکلچر از. تو حیدرآباد میں آموں کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مرکز تھا, اور وہاں پہ ایک ایکسپو سینٹر کافی دنوں سے بند پڑا ہوا تھا, 8-10 سالوں سے. اس کو ریوائیو بھی کرنا تھا, اور پھر فارمرز کو انکریج کرنا تھا کہ وہ اپنی پروڈیوس لے کے آئے اور خود بیچیں. بالکل, تو بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے نا ایک ایسی جگہ پہ حیدرآباد جیسے شہر کے اندر اس طرح کی ایگزیبیشن کو کرنا, اور آبویسلی وہاں کے لوگوں کو بھی ایکسپوجر ملتا ہے, وہ لوگ کانٹیکس میں. ایگزیکٹلی, جی آج اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا, بریلینٹ. وہ ایونٹ میں جو فارمرز ہیں ان میں سے 2 وہ فارمرز ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر دبئی میں ایکسپورٹ کیا. تو میرے لیے وہ 2 فارمرز, although there are thousands of farmers, لیکن وہ 2 جو ہیں وہ مشعل راہ بنیں گے باقی جو فارمرز ہیں. سو ہماری کوشش بھی یہی کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو جی ایسے ہوتا ہے. کتاب پڑھنا الگ ہے, لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھنے سے زیادہ انسان کو انکریج بھی ہوتا ہے, انسپریشن بھی ملتی ہے. ایگزیکٹلی, آئی کمپلیٹلی ایگری. یہاں میں آپ سے ایک سوال ان تمام باتوں سے ہٹ کر کرنا چاہوں گی. پرسنلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ سندھ ڈیولپمنٹ انٹرپرائز فنڈ جو ہے اس کو تھوڑی سی اور عام میسز تک پہنچنے کے لیے, اپنے میسیج کو بالکل کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, وہ جو کہتے ہیں آسان زبان میں گھر گھر تک پہنچانے کے لیے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو مزید کوئی پبلسٹی کیمپین, پروموشن کیمپین, مطلب عام لوگوں کو زیادہ پتہ چلے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتہ. دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو آج اس انٹرویو میں نہیں بیٹھے ہوتے. مقصد یہی ہے میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, اور یہ تمام عوام سندھ کی جو عوام ہے ان کے لیے ہے. کیونکہ اٹس اے ونڈرفل تھنگ, پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری جہاں پہ ہمارے بچے جب ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں, پریکٹیکل لائف سے نکلتے ہیں, میں جاتے ہیں, تو ان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نوکری کس طرح تلاش کریں. تو آپ نے انکیوبیشن سینٹرز کی بات کی, اس کی بات کی, تو میرے پرسنلی ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ آؤ, انوویشن کے ساتھ آؤ, اپنے آئیڈیاز لے کر آؤ, اور ویری سمپل ڈیفینیشن کہ جس سے آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو سہل بنا سکتے ہو. ویری سمپل ڈیفینیشن. تو آپ کو میرے خیال میں بہت ایک پراپر ایک پروموشن کیمپین لانچ کرنا چاہیے جس میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بالکل, جس میں سب لوگوں کو پتہ چلے یار کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے, بیکاز یوزلی ہم اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور ہمارے پرسنلی ان مائی پوائنٹ آف ویو یونیورسٹیز کے اندر جانا چاہیے, جو آپ کے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جا کے ورک شاپس کروائیں, اور اس طرح کی چیزیں ہوں, اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے. سو مے بی ماسٹرز کو نہ پتہ ہو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کا, لیکن جو ریلیونٹ لوگ ہیں, فار ایگزامپل SCDF کا لانچ IBA سکھر سے ہوا تھا. اچھا. اور ہم بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں ود سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا. وہاں پہ ہم نے 2017 میں انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کیا تھا. اور میں آئی ایم اے فرم بلیور آف اکیڈمی اینڈ بزنس لنکیجز, جہاں پہ اکیڈمیا آپ کو سلیوشنز دے, نہ کہ باہر کے ممالک سے ہم ٹیکنالوجی لائیں,
मे बी वो टेक्नोलॉजी हमारे अपने स्टूडेंट्स हम बिल्कुल, बहुत और कॉस्ट हमारे एफिशिएंटली हमें इतने दे सकें। इंटेलिजेंट हैं हमारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का, Absolutely, इनको जस्ट एक सपोर्टिव हैंड की इनको ज़रूरत है। एंड मैं आपको ये बताना चलूँ कि हुकूमत सिंध इस बात से जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इस बात का उनको एहसास है हमारी लीडरशिप को, और तभी हमारे तजर्बे से सीखते हुए, SCDF के तजर्बे सीखते हुए ये टेक्नोलॉजी में जो इंटरवेंशन है वो भी इसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह अपनी आवाम को स्ट्रेंथन करे, उनको फैसिलिटेट करे और उनको वो मौके फराहम करे। बिल्कुल, जो स्पेशली आपकी यंग जनरेशन जी या जी, उनको, और तो इंशाल्लाह हम ये अपना जो इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ रोल आउट करेंगे। उसके बाद उन स्टार्टअप्स की फंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, फिर उसमें डिजी स्किल्स की ट्रेनिंग आम पब्लिक के लिए, आपके लिए, आपके घर में बड़े हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, उनकी डिजिटल स्किल्स को शार्पन करने के लिए। उसके अलावा हम एक प्रोविंस वाइड चैलेंज लॉन्च करेंगे जिसमें आप आएँ, अपने बिजनेस आइडियाज़ दें और वो एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे। उसमें से जो टॉप 3 या टॉप 5 होंगे बिल्कुल वही जैसे इंक्यूबेशन सेंटर में होता है। बिल्कुल। और उसमें हमने ना सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इनसे कनेक्ट होने, बल्कि हमने रीजनली भी दुबई, मिडिल ईस्ट, इंडिया, इन ममालिक से भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। चाइना इज वेटिंग फॉर अस टू राइज एंड रीच आउट टू देम। तो हम इन सब से कोलैबोरेट करेंगे और जो विजन है हुकूमत सिंध का कि इसको एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन प्रोग्राम बनाए और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन प्ले वेरी वाइटल रोल। लास्ट टाइम जब वेबिनार में भी यही बात हुई थी, देयर वर पीपल फ्रॉम द टेक सेक्टर, और मैंने उनसे वहाँ गुजारिश की थी कि जी वो बिल्कुल आगे आए और हम मिल के इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली, इंशाल्लाह हम तो अब बिल्कुल आपके साथ हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में एज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रिप्रेजेंटेटिव चैनल। लास्ट में बस मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई पॉजिटिव मैसेज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड अपनी यूथ को, अपने लोगों को कुछ देना चाहते हो तो। जी, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कहूँगा कि नहीं मायूस इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। एंड आई टेल यू कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर यूथ एंड we are one of the lucky countries that has a sizable population, over 60%, which is between the ages of 15 and 24. It's a big asset, and we are there as an enterprise development fund, as an institution of government of Sindh, to support and facilitate our youth. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपको भी, और बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम देखने के लिए। और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि किस तरह सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। और आइए आगे बढ़िए, इन लोगों की हेल्प कीजिए, आइए यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। इस तरह ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी आसान बना सकेंगे बल्कि अपने साथ और दूसरे लोगों की जो आपके साथ मुंसलिक है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हुआ। सोबिया अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।